لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور کیا ہو چکا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کہاں ہیں، کون ہیں، اور نہیں ہوا ہے تو اس تعلق سے حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیث میں اس تعلق سے کیا ذکر آیا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے؟ یہ ان کا سوال ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو علماء اہل سنت کا، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، احادیث پاک کی روشنی میں وہ میں آپ کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیثیں بھی علماء کرام نے جو لکھا ہے، اکابرین نے لکھا ہے، جو بزرگوں نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک سنیے۔ انشاءاللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو صحیح کانسیپٹ ہے، جو درست بات ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم و سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، صرف مکہ اور مدینہ میں اسلام رہ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے، دنیا بھر کے جہاں پر بھی جو اولیاء کرام ہیں سب ہجرت کر کے وہیں چلے جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، پوری روئے زمین پر ان کی برکت سے عدل و انصاف ہوگا، انصاف کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا، امن ہوگا، بے انصافی، ظلم، ستم کہیں پر بھی اس کا وجود نہ رہے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے اب تک 4 بادشاہ ہو چکے ہیں، چوتھے بادشاہ جو ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو پوری روئے زمین پر حکومت کریں گے۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں جو لکھی ہے، یہ لکھا ہے التذکرہ باحوال الموتیٰ و امور الآخرہ کے صفحہ نمبر 565۔ اب تک جو باتیں میں نے آپ کو پیش کی اس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ ابھی نہیں بلکہ ایک وقت ہوگا کہ اسلام سمٹ جائے گا، سارے اولیاء ابدال سمٹ کر کے مکہ مدینہ چلے جائیں گے، حرمین شریفین میں ہی بس اسلام رہے گا۔ پھر سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائیں گے۔ اور سنیے، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح ہے، اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا نہ کہ امام حسن عسکری۔ ان کے جو والد کا نام ہوگا نا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جو نام ہوگا وہ عبداللہ ہوگا، یاد رکھیے گا، امام حسن عسکری ان کے والد کا نام نہیں ہوگا۔ اور ابھی یہ پیدا ہوئے نہیں ہیں بلکہ زمانہ آئے گا جس زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ پیدا ہوں گے۔ یہ بات میرات المناجی جلد نمبر 7 اور صفحہ 266 میں لکھی ہے، اور جو حدیث میں نے آپ کو پیش کیا وہ ابو داؤد کے جلد نمبر 4 کے صفحہ 144 اور حدیث نمبر 4282 کے اندر الحمدللہ یہ باتیں موجود ہیں۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں الحمدللہ وہ بھی پیدا ہوئے نہیں ہیں بلکہ پیدا ہوں گے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی اس طرح سے اوپر جو جائیں گے نا، ان میں سے کوئی ایک وہ ہوں گی جو حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہیں ان کی اولاد میں سے ہوں گے، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی ہوں گے۔ حسنی حسینی کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباسی بھی ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری امام مہدی ہیں،
وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ امام محمد بن حسن عسکری یہی امام مہدی ہیں، یہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا کتابوں میں کوئی بنیاد نہیں ہے، جبکہ جو آخری خلیفہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے وہ حسنی حسینی کے ساتھ عباسی بھی ہوں گے، اور امام حسن بن عسکری جو ہیں وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں ہیں۔ جی ہاں، بات تو یہی کمزور ہو گئی نا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ جو بات میں نے آپ کو عرض کیا، اور امام حسن عسکری کے تعلق سے جو عرض کیا، اس کا بھی آپ حوالہ سن لیں۔ یہ مرات المناجی کے جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 274 میں لکھی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام حسن عسکری نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ امام مہدی کا حلیہ مبارک بھی سنیے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ہوں گے، الحمدللہ آقا کریم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے چوڑی پیشانی والے، آقا فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہیں چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے امام مہدی، کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف یہ دونوں صفتیں آقا کریم کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ دیکھیے بالکل ریئل بات آپ یہاں سن لیجئے۔ ماہ رمضان میں ابدال یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ جب قیامت کے قریب ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، بالکل کعبے کا طواف اللہ کے اولیاء کرام کر رہے ہوں گے، وہیں پر امام مہدی بھی ہوں گے۔ ابدال اولیاء کرام جو ہیں وہ امام مہدی کو پہچانیں گے، اور جیسے ہی پہچانیں گے تو سارے اولیاء کہیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر امام مہدی ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی یعنی آواز دینے والا یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو کہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، ایک خلیفہ کے وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں پر اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، لوگوں کے بیچ اختلاف ہوگا۔ تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے کہ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف سے ایک لشکر بھیجے گا جس کے نام لشکر سفیانی ہوگا، جس کا نام، اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس ملک شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا، امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آ جائے گا، امام مہدی کا لشکر جیت جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں سے شریک نہ ہوں۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی علیہ السلام کے راستے پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔
مکمل طور پر مضبوط ہو جائے گا۔ تو یوں ایک انداز ہوگا، یوں ساری باتیں ہوں گی جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کتنے سال حکومت کریں گے؟ تو آپ نے سنا بھی حدیث پاک کہ 7 سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ، 7 یا 9 سال، 2 باتیں ہیں، 7 یا 9 سال آپ زمین پر الحمدللہ حکومت فرمائیں گے، پوری روئے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔